اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، ينزل، جو اتارتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، واضح آیات، لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، اجالے کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بکم، تم پر، لرؤوف الرحیم، بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا تم کو، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہی میراث ہے آسمان و زمین کی، لا یستوی، برابر نہیں، منکم، تم میں سے، من انفق، جنہوں نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور جنہوں نے لڑائی کی، اولئک اعظم درجۃ، ان لوگوں کے درجے بڑے ہیں، من الذین، ان لوگوں کے نسبت، انفقوا من بعد، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، وقاتلوا، اور لڑائی کی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب سے اللہ نے خوبی کا وعدہ کر رکھا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ من ذا الذی، کون ہے ایسا، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھی طرح قرض دینا، فیضاعفہ لہ، تو اللہ دگنا کر کے دیں گے اس کو، ولہ اجر کریم، اور اس کو ملے گا ثواب عزت والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں اپنے بندوں سے مخاطب ہیں کہ وہی رب ہے جس نے اپنے بندے پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرمائیں، اور ان آیات کے نازل فرمانے کا مقصد کیا تھا، صاحب وحی کو وحی کیوں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور یہ واضح معجزات اور حدیث پاک کیوں دی گئی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اے میرے بندو تمہیں اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں، تمہیں جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف لے آئیں، تمہیں اللہ کی نافرمانی کے اندھیروں سے اس کی تابعداری کے نور کی طرف لے آئیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور کہا کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ رب خود تم پر بہت مہربان ہے، اور اس مہربان رب کی مہربانی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ایسے معاملات کرے جو تمہیں سختیوں سے دور رکھیں۔ تو اللہ کی مہربانی اور نرمی کے معاملات آئیں گے، تمہیں ایمان کی دولت ملے گی تو اس کی بہت شدید جہنم سے بچ جاؤ گے، جس سے بچنا اصل کامیابی ہے، اور جس میں چلے جانا بہت بڑی ناکامی ہے۔ پھر اسی پہ لوگوں کو مخاطب کیا کہ وہ رب تمہارے اوپر بہت مہربان ہے، اس کی مہربانی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے محبت کرنے کے لیے تمہیں سمجھانا نہ پڑے، اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تمہیں بار بار کہا نہ جائے، یہ کام تمہیں خود سر انجام دینے چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ یہ زمین آسمان کی میراث سب اسی کی تو ہے۔ میراث اس ملکیت کو یا اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی مالک کے انتقال کے بعد باقی زندہ رہ جانے والے لوگوں کو ملا کرتی ہے، اور یہ جو بعد میں رہ جانے والوں کو چیزیں ملتی ہیں اس میں چاہے مرنے والے کی خواہش شامل ہو یا نہ ہو، جو کچھ بھی بچتا ہے وہ پیچھے ورثاء کا ہی ہوتا ہے، ملکیت اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ آسمان و زمین کی جو یہ میراث ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، یہ ایک دن سب کا سب واپس اللہ کے پاس رہ جائے گا،
جس چیز کے بھی دنیا میں تم عارضی مالک بنائے گئے ہو وہ سب بھی اللہ کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا، اور جو تمہاری ملکیت میں نہیں کسی اور کی ملکیت میں ہے وہ بھی اللہ کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ دنیا میں تو اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک عارضی ملکیت ثابت کر رکھی ہے چیزوں کے اوپر۔ تو کہا کہ اب جب کہ یہ عارضی ملکیت ہے تمہارے پاس، اگر اس میں تم اللہ کے نام پر خرچ کر دو گے تو اس کا بدل تمہیں آخرت میں مل جائے گا۔ تو اس طرح گویا اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوئی چیز تمہاری ملکیت سے نکلے گی نہیں، بلکہ وہ تمہاری ملکیت میں مزید پکی ہو جائے گی۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا، اور صرف ایک دستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر پوچھا کہ وہ گوشت سب تقسیم ہو گیا یا کچھ بچ گیا؟ میں نے عرض کیا کہ ایک دستی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ساری بکری باقی بچ گئی اور یہ دستی ہی باقی نہیں رہی، جس کو گھر والوں نے گھر کے لیے باقی سمجھ کے چھوڑ دیا، اصل میں وہ ختم ہو گئی، اور جو اللہ کے لیے دے دیا وہ اصل میں باقی بچ گیا۔ اسی لیے کہا کہ جو بکری اللہ کو دی وہ اللہ کے لیے، اللہ کے پاس تمہارے لیے باقی ہے، اور یہ جو دستی اپنے کھانے کے لیے رکھ لی ہے اس کا آخرت میں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، یہ یہی فنا ہو جائے گی۔ تو کہا کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ خرچ نہیں ہوگا، اصل میں وہی جمع ہو جائے گا اور اس کا ثواب ہر حال میں ملے گا۔ پھر آگے ایک ثواب کے فرق کو بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو خرچ کرنے پر ہر طرح سے اجر تو ملتا ہے، لیکن مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے اللہ کے لیے خرچ کیا تو ان خرچ کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دوسرے وہ جو مکہ فتح ہو جانے کے بعد جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، بلکہ ثواب کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے یہ کام کر چکے ہیں ان کا اجر زیادہ ہے اور بعد والوں کا اجر کم ہے۔ اب اس کی وجہ یوں ہے کیونکہ عموماً ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسے حالات میں کسی کا ساتھ دے جن حالات میں ساتھ دینا مشکل ہو تو ان کی قدر و منزلت الگ ہی ہوتی ہے۔ جیسے جب مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تو ظاہری اسباب، سیاسی حالات سب مسلمانوں کی کمزوری کے حالات تھے، اور بہت سے لوگ اسی وسوسے میں ہوتے تھے کہ شاید یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور عموماً دنیا میں وہ لوگ جو خود کو عقل مند کہتے ہیں وہ کسی بھی ایسی جماعت میں شریک ہونا نہیں چاہتے جن کے فنا ہو جانے کے امکانات روشن ہوں۔ ہاں، اگر کامیابی کے امکانات روشن ہو جائیں تو پھر لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مخالفین کی ایذاؤں کے خوف سے بھی اور لوگوں کے کمزور ہونے کے سبب سے بھی لوگ ایسی جماعتوں میں شریک نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ باہمت ہوتے ہیں اور جب وہ کسی نظریہ کو، کسی عقیدے کو صحیح سمجھ لیتے ہیں تو پھر چاہے اس گروہ اور اس جماعت کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، ان کی فتح کے امکانات ہوں یا شکست کے امکانات ہوں، پھر وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ بعض صحابہ کرام نے جب فتح مکہ سے پہلے دیکھا مسلمانوں کی تعداد کم، کمزور، مشرکین کی ایذاؤں کا سلسلہ، اور دیکھتے تھے اپنے سامنے کہ اسلام قبول کرنے والوں کو کس کس طرح سے ستایا جاتا، اور گویا یہ ایک اپنی جان کی بازی لگانے کا کام تھا۔ تو ایسے حالات میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے اس دین کی خدمت میں لگ گئے، جان سے، مال سے، وقت سے، اپنے بیوی بچوں سے، ہر چیز کے ساتھ۔ پھر جب آہستہ آہستہ حالات بدلتے گئے، مسلمانوں کو قوت اور طاقت حاصل ہو گئی، تو پھر پورے عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، اور جیسے سورہ نصر میں ہم نے پڑھا کہ
यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, लोग ग्रोह दर ग्रोह, फौज दर फौज होकर दाखिल होना शुरू हो गए कि इस्लाम को हक़ तो समझते थे लेकिन मुखालिफिन की अज़ियतों की वजह से या अपनी कमज़ोरी की वजह से अपने इस्लाम को ज़ाहिर नहीं करते थे। अब ये रुकावट ख़त्म हो गई तो आ गए, तो इनके साथ भी मग़फ़िरत और रहमत का वादा है, लेकिन बता दिया कि इनका दर्जा, इनके खर्च किए हुए का अजर उन लोगों के बराबर नहीं पहुंच सकता जिन्होंने क़िल्लत के दौर में आपका साथ दिया। तो इसीलिए कहा कि जिन लोगों ने फ़तह मक्का से पहले ये कारनामे सरअंजाम दिए उनके और बाद वालों के दर्जात बराबर नहीं हो सकते। लेकिन आगे कहा वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, जन्नत का वादा अल्लाह ने उन सब से किया है, चाहे वो पहले ईमान लाए चाहे फ़तह के बाद लाए। जिस तरह से भी है अल्लाह ने उनके साथ मग़फ़िरत का वादा किया। और कुरान पाक की दूसरी आयत में जो कहा गया कि इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, सूरह अंबिया की आयत है, वो लोग जिनके लिए हमने हुस्ना यानी कि बेहतरीन अंजाम को, बख्शिश को मुकर्रर कर दिया, वो जहन्नम से ऐसे दूर रहेंगे कि जहन्नम की तकलीफ़ दे आवाज़ भी नहीं सुनेंगे और वहाँ पर अपनी दिल पसंद नेमतों में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो यहाँ से कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना से सहाबा किराम के लिए जहन्नम की आग से दूर होने का और हमेशा के लिए जन्नत में जाने का ऐलान है, जिसका हासिल ये है कि सहाबा किराम जो पहले नंबर से लेकर आखिरी नंबर तक जितने लोग भी सहाबियत में दाखिल हैं, अगर उनसे उम्र भर में कहीं कोई गुनाह सरजद भी हो गया तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको मुआफ़ फरमा दिया और उनका ठिकाना जन्नत है। लिहाजा तमाम उम्मत को अपने अक़ायद सहाबा किराम के लिए ऐसे रखने चाहिए जिनकी सफाई का ऐलान ख़ुद कुरान फरमा रहा है। तो उन लोगों के बारे में बात करके हम अपना ईमान और अपनी ही आखिरत बर्बाद कर सकते हैं। और अगर सहाबा किराम की ज़ात को हमने देखना है तो हमें कुरान और हदीस की रोशनी में देखना चाहिए, तारीख़ें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि तारीख़ कुरान से साबित नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। तारीख़ लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लिखी है, वो वही के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए अगर किसी सहाबी की कोई गलती ज़िक्र की जाती है तो उसको देखकर सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ज़ात के ऊपर किसी किस्म का तान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी अज़मत के लिए यही काफ़ी है कि हालत ईमान में उन्होंने उस हस्ती को देखा जिसको बिन देखे हम अपने दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, वो जो आपके सफ़र के साथी रहे, हज़र के साथी रहे। लिहाजा सहाबा किराम की शान के बारे में उनसे मोहब्बत करना, उनसे उनकी इज़्ज़त और उनका इकराम करना, उनकी मद व सना करना और उनके इख्तलाफात से सरफ़ नज़र करना, क्योंकि उनके इख्तलाफात कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं, तारीख़ से साबित हैं। और तारीख़ के अंदर हर बंदा अपनी मर्ज़ी की तारीख़ लिखता है, लिहाजा उनको नहीं देखना चाहिए। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने एक किताब लिखी है, उस किताब के अंदर फरमाते हैं कि किसी के लिए जायज़ नहीं कि सहाबा कराम की किसी बुराई का ज़िक्र करे या उनमें से किसी पर तान करे या कोई ऐब या नक्स उनके तरफ मंसूब करे, और जो ऐसा करे उसको सज़ा देना वाजिब है। ऐसे ही बहुत सी किताबें हैं जो सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सफ़ाई को साबित करती हैं। तो हमें अपने अक़ायद और अपने हालात का जायज़ा लेना चाहिए और उन अज़ीम शान हस्तियों के बारे में कुछ भी कहने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि हम उनके कदमों की खाक तक भी पहुँचने के काबिल नहीं। अल्लाह हमें सहाबा किराम की कामिल मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।